السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ہیپی ہیلدی اینڈ خوش ہوں گے۔ تو جی یہاں پہ چل رہی ہیں صفائیاں، زور و شور سے جھاڑو لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں صفائیاں میں خود کرتی ہوں اور گند بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اوپر پودے لگائے ہوئے ہیں ہم نے، مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو جو بھی اوپر جاتا ہے وہ پھر مٹی والے پاؤں لے کے اندر آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جم جاتی ہے اس فرش پہ نا، تو بہت زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اور صفائی مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ باقی سب بیزی ہوتے ہیں، کوئی جاب میں، کوئی کہیں کوئی کہیں، تو بہت زیادہ مطلب کہ صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے مٹی کی وجہ سے۔ اور نا یہ فرش جو ہے پتہ نہیں ان میں کیا ہے، ان میں چمک بھی نہیں آتی، اور جھاڑو جو ہے دوسرا والا جو کھڑے ہو کے دینے والا ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ والا جھاڑو یوز کر رہی ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک پرانا تولیہ ہے جو کہ میں پوچے کے طور پہ یوز کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے دھو کے اچھے سے اور فرش پہ اس کو پھیر لینا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ کوئی اچھا موپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو بہت سے یوز کیے، دراز سے بھی بائی کیا، ویسے بھی بائی کیے، لیکن جو بات گھر کے تولیے میں ہے نا، وہ کسی موپ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی سے صحیح صاف نہیں ہوتا، دوسرے دن تو وہ موپ خراب ہو جاتے ہیں، چاہے آپ الیکٹرک لو، چاہے آپ جو بھی مرضی لو، ٹھیک ہے، وہ دوسرے دن ہی خراب ہو جاتے ہیں، کچھ دن صحیح چلتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں، اور نہ کوئی ان سے نہ کوئی صفائی بھی اتنی خاص نہیں ہوتی، وہ ایک ہی روم کے لیے شاید ہوتے ہیں یا کیا۔ تو ہمارے پاکستانی گھروں میں وہ بالکل نہیں چلنے والے، کیونکہ نا ہمارے تو ایک مٹی ڈسٹ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو ایسا موپ چاہیے جو بہت اچھی کلیننگ کرے، تو یہ جو تولیے ہیں نا ان سے بہت اچھی کلیننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دھونا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کو واش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یا تو آپ ایک چھوٹی سی منی مشین لے کے رکھیں، اس میں صاف کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اپنے ہینڈ سے صاف کریں۔ تو جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنے لیے کام والی ضرور رکھیں، ہیلپر رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نا ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے اس طریقے سے کہ وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں اور وہ کچھ پیسہ کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب لوگ، ان کے لیے ایک روزگار بن جاتا ہے۔ کسی نے نا فیس بک پہ لگائی ہوئی تھی پوسٹ کہ آپ ہیلپر یا میڈ، نوکرانی جس کو بولتے ہیں، وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہیلپر ہی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہماری، پیسے تو ہم بس اس کو نام کے ہی دے رہے ہوتے ہیں آج کل، جو آپ کو پتہ ہے اتنے کم پیسے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کم پیسوں کا کام نہیں ہے، صفائی کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، آپ خود کریں نا آپ کو پتہ چلے۔ تو انہوں نے پوچھا ہوتا کہ آپ ہیلپر کیوں رکھتے ہیں، تو خود کیوں نہیں کام کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہیلپر رکھنی چاہیے، اور ان غریب لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا تو ہم گھر میں سکون سے رہیں گے۔ اگر ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، چوری کرنے والا ہوگا، یا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے بٹ بہت ڈیپ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں جو عقل رکھنے والا ہے نا وہی یہ بات سمجھ سکتا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کام آپ پیسے سے کروا سکتے ہیں وہ ضرور کروائیں، اور جو کام آپ خود ایزیلی کر سکتے ہیں وہ آپ خود کریں۔ جیسے آپ جاب کر سکتے ہیں تو آپ جاب کریں، اور گھر میں کوئی کام والا رکھیں، لیکن کام والے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے وفادار ہوں، امانت دار ہوں، اور آپ کو ان کو یہ بات سمجھانی بھی چاہیے کہ آپ کو ہمیشہ ایماندار رہنا چاہیے، تبھی آپ کامیاب ہوگے اپنے کام میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جی دوپہر کا کھانا بن چکا تھا صفائیوں کے بعد، جی چکن بنا تھا اور بہت سا شوربہ تھا اور آلو تھے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے کے بعد مجھے امی نے بتایا کہ جی
تمہارے ابو تو گاجریں اور کھیرے بھی لائے تھے، تو پھر میں نے باقی لوگوں کے لیے ابھی پڑھ کے جنہوں نے آنا تھا اور جاب سے جنہوں نے آنا تھا، پھر میں نے ان کے لیے اپنی سسٹرز کے لیے نا اس کو کٹ کیا، سلاد بنا دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کھیرے اور بس گاجر کا سلاد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چھلکے ہیں ان کے، بس۔ پھر میں اوپر گئی پودوں کو دیکھنے۔ پودوں کو دیکھ کے نا ایک سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پہلے 2 ٹنڈے تھے، تو اب کسی نے نا ایک اتار دیا اس سے، اب ایک ہی ہے اس پہ، تو یہ نا فروٹنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے دھنیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا، اچھا ہو گیا، روز ڈیلی میں اس کو پانی دیتی ہوں۔ یہاں پہ بھی ایک پودا جو ہے نا بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، چھوٹو سا، یہ پتہ نہیں کس چیز کا پودا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا پودا بھی ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ یہاں پہ پھول بھی لگا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور یہاں پہ نا میں نے مرچیں لگائی تھی، مرچوں کے بیج لگائے تھے، تو اس میں نا ایک چھوٹا سا پودا نکلا ہوا ہے، اس پہ نا تھوڑی مٹی آ گئی ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ دیکھیں ایک بالکل سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، میں نا فنگر رکھ کے آپ کو بتاتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ پودا بالکل چھوٹا سا نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ مرچیں ہیں یا کیا ہے۔ میں نے اس پہ مرچوں کے بیج بوئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ بیل پہ بھی یہ نا خربوزہ ہے، خربوزے کی بیل پہ بھی 2 نا فروٹ لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑھ نہیں رہا، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آم کا بھی پودا کافی بڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ نا اس میں 2-3 پودے اور لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ دھنیا ہے، یہ بھی دھنیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بڑھ کیوں نہیں رہا، آئی ڈونٹ نو۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گرین گرین لگ رہا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں کافی دن ہو گئے اس پہ نا اس کے پتے نہیں نکل رہے، آئی ڈونٹ نو۔ یہاں میں نے نا پھر کل پرسوں اس میں وہ چائے کی پتی بھی ڈالی تھی، تو یہ بس چھوٹا سا گارڈن سا ہے۔ اور ایلو ویرا دیکھیں کتنا ایلو ویرا بڑھتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایلو ویرا تو ہڈیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور یہ ان 2 بالٹیوں میں بھی نا کافی پودے لگے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، اور دوسری بالٹی میں تھوڑے بڑے پودے نکل آئے ہیں، تو بس اللہ کرے کہ یہ بڑھیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جی رات کو میں نے دال کا سوپ جو تھا وہ پیا، بس اتنا ہی ولاگ تھا میرا آج کے لیے، دیجیے اجازت، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔